عزیزان محترم، لوگوں نے معرفت سمجھا ہی نہیں۔ ہر ایک چیز کے لیے معرفت ضروری ہے، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ یہ مائک ہے، ابھی اس میں کچھ گڑبڑ ہو جائے، اب میں اس کو کھولنے باندھنے لگوں تو میرے بس کی کہاں؟ کیوں؟ کیونکہ مجھے اس کی معرفت نہیں ہے، میں نہیں جانتا اس کے بارے میں۔ اگر ہم اس کو چھوتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے اس کے بارے میں جانیں۔ جیسا کہ میں نے مولا حسین علیہ السلام کی حدیث پیش کی، اس میں مولا کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ عز و جل ذکر ما خلق العباد، بے شک اللہ نے بندوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ اسے پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا عَبَدُوهُ، کہتے ہیں کہ جب وہ اسے پہچان لیں گے، یعنی معرفت پہچاننا ضروری ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ بندے اسے پہچانیں۔ فَإِذَا عَبَدُوهُ، فرماتے ہیں کہ جب وہ اسے پہچان لیں گے تو پھر اس کی عبادت کریں گے۔ کہا کہ جب اس کی عبادت کرنے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں استغنوا بعبادتہ عن عبادت ما سوا، کہا کہ جب وہ اس کی عبادت کرنے لگیں گے تو اس کی عبادت کے ذریعے سے غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے، اس لیے کہ جو اس کا غلام بن جاتا ہے پھر وہ کسی کا غلام بننا پسند نہیں کرتا، پھر وہ کسی کا غلام نہیں بنتا۔ اب مولا یہاں پر فرما ہی رہے تھے کہ درمیان سے ایک بندہ اٹھا، اٹھنے کے بعد اس نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اس نے سوال کیا کہ اے رسول اللہ کے بیٹے، آپ یہ بتائیں کہ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں معرفت اہل کل زمان امامہ، ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے وقت کے امام کو پہچاننا اور اس کی اطاعت کرنا اللہ کی معرفت ہے۔ دو چیزیں آ گئی اب اس میں، ایک یہ کہ امام کو پہچاننا ہے اور دوسری یہ کہ اس کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ اب آ جائیے جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ عزاداری کے لیے، شب بیداری کے لیے۔ اب اس میں ضروری ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں معرفت ہو، ہم جانتے ہوں کہ یہ عزا کس کی ہے، یہ فرش عزا کس کا ہے۔ ورنہ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ صاحب ہمارے بزرگ کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں، ہمارے بزرگ تعزیہ اٹھاتے تھے ہم بھی اٹھا رہے ہیں۔ بھائی بزرگ اٹھاتے تھے، کیوں اٹھاتے تھے؟ کس لیے اٹھاتے تھے؟ بھائی یہ کون ہے، یہ کس کا ہے؟ سب سے پہلے اسے پہچانیے، جو آپ کر رہے ہیں، جس کے لیے کر رہے ہیں اس کا پہچاننا ضروری ہے۔ مرحوم ہمارے استاد نعیم صاحب کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کی ترقی کو کون روک سکتا ہے کہ جہاں دن میں موم بتیاں جلتی ہوں۔ یعنی ایک سلسلہ چل گیا کہ بھئی روشنی کرنی ہے، روشنی اندھیرے میں ہوا کرتی ہے، اجالے میں نہیں ہوا کرتی، تو ایک روش ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں معرفت ہو، ہم جانیں کہ یہ فرش عزا کس کی ہے، یہ ماتم کس کا ہے، یہ ذکر کس کا ہے۔ اور یاد رکھیے جب بھی اس ذکر پر آپ روئیں یا خوش ہوں، جب بھی آپ اس ذکر کو برپا کریں تو کبھی ذہن میں یہ خیال نہ لائیے گا کہ بھائی یہ مجلس فلاں کی ہے یا یہ مجلس میری ہے۔ بھائی آج کل بہت ماحول چل رہا ہے کہ بھائی میری مجلس، میرا تبرک، میرا ذاکر، میرا علم، میری انجمن۔ اگر ہمارے دل میں یہ رہا تو میں اس منبر سے کہتا ہوں کہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ ہمارے درمیان میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی میری مجلس، میرا ذاکر، میرا تبرک، میری انجمن، میرا نواخواں۔ بھائی ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے حسین کی مجلس، حسین کا فرش عزا، حسین کا ماتم، حسین کا ذاکر۔ پھر پلٹ کر مولا بھی کہیں گے یہ ہمارا اور ہم اس کے۔ ورنہ